السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جمبو حکمت۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک تلا یعنی مالش کرنے والی کوئی چیز۔ تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو واضح کرتا جاؤں باقی ساری چیزیں بتانے سے پہلے کہ جو حضرات صرف اس چیز کو ہی رکھتے ہیں ذہن میں کہ یہ مشت زنی والے ہی یعنی مٹھ مارنے والے ہی بندے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو جس کا دل چاہے اگر اپنا نفس سخت کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑے آرام سے کریں، اطمینان سے کریں، آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ یہ دوا نہیں پہنچائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آگے میں آپ کو ہر چیز تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اگر آپ ہمارے نئے ویورز ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھیں۔ تو اس کی تھوڑی سی میں جو ایٹمی تلا یعنی یہ جو تلا جن حضرات نے دیا ان کا نام لینا یہاں پر بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ ہیں جناب حضرت علامہ حکیم امین الدین صاحب، سابقہ وائس پرنسپل ہیں طبیہ کالج ہند دلی کے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ہے ان کا نام، یہ ان کی مہربانی ہے اور بڑا پن ہے جنہوں نے یہ نسخہ دیا۔ تو یہ ان کا بڑا پن، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ بڑا پن ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا۔ یہ کوئی چیز دے دینا یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آج کل ہم جس دور میں رہتے ہیں کوئی ایک پانی کا گلاس نہیں دیتا، تو یہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ ہم کو دے دیا۔ تو اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے آپ کے جمال گوٹا، اسکرین پر میں نے مختلف تصویریں لگائی ہیں کیونکہ مختلف جگہ پر مختلف قسم کے رنگ میں یہ ملتا ہے، تو یہ میں نے اسی لیے تصویریں لگائی ہیں یہاں پر مختلف۔ عربی میں اس کو حب السلاطین کہا جاتا ہے، فارسی میں اس کو تخم بیدہ بیر خطائی کہا جاتا ہے، بخیر خطائی کہا جاتا ہے۔ مرہٹی میں اس کو جیس پال کہا جاتا ہے، بنگالی میں اس کو جی پال کہا جاتا ہے اور ہندی میں اس کو جمال گوٹا کہا جاتا ہے۔ مزاج اس کا گرم اور خشک ہے، چوتھے درجے میں ہے، وہ یہاں پر میں نے نہیں لکھا لیکن وہ چوتھے درجہ میں ہے۔ تو آگے اب یہ آپ نے ایک تولہ لینا ہے۔ آگے آگئی ہے زنجفر، عربی میں اس کو زنجفر کہا جاتا ہے، گجراتی میں اس کو سنگرف کہا جاتا ہے، مرہٹی میں اس کو ہنگول کہا جاتا ہے، بنگالی میں اس کو ہنگل کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو شنگرف کہا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں بھی اس کو پکارا جاتا ہے۔ اس کا مزاج بھی گرم خشک ہے۔ یہ دعا ہے، میں نے اس کی بھی مختلف تصویریں دی ہیں، 3 قسم کی تصویریں دی ہیں، آپ دیکھ لیں، ان میں کسی بھی کلر کا آپ کو مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں یہاں پر آپ کو بتاتا جاؤں، آپ نے 1 نمبر شنگرف لینی ہے، 2 نمبر بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، وہ آپ نے نہیں لینی۔ 150 تک تقریباً 1 نمبر ملے گی آپ کو شنگرف، جو 2 نمبر ہوگی وہ 40 یا 60 یا 80 روپے میں یہاں پر آپ کو ملے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے سینکھیا، ہندی میں اس کو سینکھیا کہا جاتا ہے، فارسی میں اس کو مرگ موش کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو سم الفار کہا جاتا ہے یا شک کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پکارا جاتا ہے وہ سم الفار کے نام سے زیادہ مشہور ہے، لیکن لفظ سم الفار ہے۔ مزاج اس کا بھی گرم خشک ہے۔ یہ بھی میں نے تصویریں 4 دی ہیں اس کی کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہیں ہم نے لینی ہیں۔ زیادہ تر یہ آپ کو سفید کلر میں ہی ملے گا، جو دوسرے کلر ہیں وہ بہت کم آپ کو ملیں گے۔ اور اس کے بعد آگے آ گیا جناب علی ہمارے روغن زرد۔ روغن زرد ہے، روغن زرد کہتے ہیں گائے کے گھی کو، یہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے گائے کا گھی۔ آپ نے گائے کا گھی نہیں لینا، آپ نے گائے کا مکھن لینا ہے۔ مکھن، گھی تو بعد میں تیار کیا جاتا ہے مکھن سے، لیکن آپ نے مکھن لینا ہے۔ گھی گرم ہوتا ہے اور مکھن اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ سرد ہوتا ہے۔ تو یہ تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا علم۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ یہ رہا موم، اردو میں موم کہا جاتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مکھیوں کا چھتا ہے، اس کو عربی میں شمع کہا جاتا ہے، سندھی میں اس کو نین کہا جاتا ہے، بنگالی میں اس کو مونی کہا جاتا ہے۔ شاید کہ مکھیوں کا چھتا ہے یہ، اس کو جب اس میں سے شہد نکال لیتے ہیں بعد میں جو موم بچتا ہے، جو چھتا ہوتا ہے، اس کو پھر جب دباتے ہیں تو وہ موم بن جاتا ہے، اس کو موم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، موم جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اکثر ادویات میں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی ترکیب تیاری کی جانب۔ ترکیب تیاری میں نے یہاں پر صرف تھوڑا سا لکھا ہے،
کہ پہلے سب چیزوں کو اچھی طرح بریک پیس لیں اور بعد میں اس کو مکھن میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے پھر لگائیں۔ تو تھوڑی سی تفصیل آپ ضرور سن لیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ نے خشک چیزیں جتنی بھی ہیں، خشک چیزیں جو ہیں، شنگرف ہے یا آپ کے پاس سم الفار ہے یا جمال گھوٹا ہے، آپ ان کو علیحدہ علیحدہ اچھی طرح پیس لیں۔ پیسنے کے بعد پھر آپ موم جو ہے اس کو بھی علیحدہ پیسیں۔ جب ان چیزوں کو پیس لیں علیحدہ علیحدہ تو پھر موم میں دوسری ہر چیز ڈالیں اور اس کو اچھی طرح کھرل کر لیں۔ کھرلے اب اکثر گھروں میں مل جاتے ہیں، وہ چینی کے ہوتے ہیں، اکثر تقریباً گھروں میں مل جاتے ہیں۔ اگر نہ ملے تو کوئی بات نہیں، 150-200 کا ملے گا، وہ آپ لے لیجئے گا، یا کوئی آپ کا جاننے والا حکیم ہو تو آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں، کوئی پنساریہ ہو ان سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا جناب، اس طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس کو گھی میں ڈالنا ہے، جو آپ کے پاس وہ مکسچر بنے اس کو آپ گھی میں ڈالیں۔ گھی میں ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح ایک جان کر لیں۔ ایک جان کرنے کے بعد آپ لگانے کا طریقہ اور فائدہ بھی نیچے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے حشفہ اور سیون چھوڑ کر لگانا ہے، حشفہ اور سیون یعنی نیچے والی ناڑ اور آگے والا حصہ چھوڑ کر آپ نے لگا دینا ہے۔ ایک بات میں یہاں پر کو بتاتا جاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدھا ہی آپ نے جو ہے مالش کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جیسے مرضی اس کی مالش کریں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ یہ تو بس ہمارا ایک ڈھونگ ہے، وہ ڈھونگ جو رچاتے ہیں وہ ان کا فعل ہے، ہم کسی پر اٹیک نہیں کر رہے، صرف یہ آپ کو ایک بات بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ جیسے اس کو مرضی لگا سکتے ہیں۔ اور ڈھیلے اعصاب کو ٹائٹ کرتا ہے، مجلوکوں کے لیے انمول تحفہ ہے، یعنی جن کے نفس بالکل ہی ڈھیلے ہیں، جو کوئی اعصاب اپنے ٹائٹ کرنا چاہتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی اس کو جس نے مشت زنی نہیں کی وہ بھی لگا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے لگانے میں۔ اس کو آپ لگائیں، اس کو اپنے نفس کو ٹائٹ کریں، کیونکہ شادی شدہ زندگی میں ہر چیز جائز ہے، لیکن غلط کام میں کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ہماری چھوٹی سی ہماری طرف سے کاوش تھی آپ لوگوں کے لیے۔ دوستو ضرور لائک کیجئے گا اور دعائیں مدینہ بھی دیجئے گا، کیونکہ اگر دعائیں مل جائیں تو اس سے بڑی کوئی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر کسی بھی چیز کا آپ نے پوچھنا ہو تو ہمیں کمنٹ کیجئے۔ آپ اگر کمنٹ کریں گے تو میں اس کمنٹ کو دیکھوں گا، تو پھر آپ کو ویڈیو بھی بنا کر اس پر بتاؤں گا، نہیں تو میں نے نمبر دیا ہوا ہے پہلے ہی، میں نمبر وہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ اس پر کال کر سکتے ہیں، تو میں اس پر کال کریں، میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔